بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، اس پرفتن دور میں اچھی مجلس، اچھی گیدرنگ اور اچھے دوستوں کا ملنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اچھے دوست اور اچھی مجلس سے مراد میری یہ ہے کہ یعنی کہ جن کے ساتھ بیٹھ کر انسان جو ہے اپنے دین سے، اپنے اسلاف کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اور جن کے ساتھ بیٹھ کر انسان کو ایک روحانی اور دینی تسکین ملتی ہے۔ تو ایسے مجالس اور ایسے دوستوں کا ساتھ دینا چاہیے، اور ان کا جو ہے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے، ایسوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ لیکن میں جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کل ہمارے بعض مسلمان بہن بھائی حرام خوری سے، حرام کاری سے، گانا بجانا یہ وہ، ان کو چھوڑ کر دین کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتے ہیں، ان کی جو ہے توبہ کی توفیق دیتے ہیں، اور وہ دین کی طرف آتے ہیں۔ تو ان میں سے بعض بہت سارے ایسے ہیں کہ میرے الحمدللہ وہ استقامت کے ساتھ چلتے ہیں، اور جو ہے دین پر عمل کرتے ہوئے اور اپنے پرانے حرام خوریاں اور حرام کاریاں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دین کی طرف آ گئے ہیں۔ اللہ ان کو استقامت دے، مجھ اور آپ سمیت۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دین کی طرف آتے ہیں، لیکن چاہت جو ہے ہوتی ہے کہ ہمیں دین میں بھی وہی شہرت، وہی مقام ملے جو ہمیں فلاں کام کرتے ہوئے مل رہی تھی یا مل رہا تھا، کہ لوگ ہم پہ نوٹ نچاور کرے، لوگ ہمارے ساتھ دائیں بائیں جائیں، سیلفیاں لیں، یہ کرے وہ کرے۔ تو بھائی اور میرے بہنوں، یہ مقام مل سکتا ہے، یہ چیزیں مل سکتی ہے تب کہ جب انسان خلوص کے ساتھ دین میں جڑا رہے، دین میں شامل ہو اور توبہ کرے۔ اور دوسری بات کہ اپنی پرانی گیدرنگ کو چھوڑ دے، پرانی مجلس کو چھوڑ دے، پرانے دوستوں کو چھوڑ دے۔ جب آپ اپنے پرانی گیدرنگ کو اور پرانے دوستوں کو، پرانی مجلس کو آپ چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور نئی مجلس کو، نئی دینداروں کی مجلس کو اختیار کرتے ہیں، تو اس مجلس اور صحبت کے اثر یہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کبھی بھی پھر احساسی کمتری میں اور یا جو ہے اس دین سے دوبارہ بے دینی کی طرف جانے کا کبھی نوبت نہیں آئے گی۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بعض دوست آتے تو دین کی طرف ہے، لیکن اٹھنا بیٹھنا ان کا انہی کے ساتھ ہوتا ہے جن سے اٹھ کر یہ یہاں دین کی طرف آیا تھا۔ تو پھر جب وہاں اٹھتا ہے تو انسان کے اندر وہ پرانے جذبات، وہ پرانے خیالات، وہ پرانے خواہشات دوبارہ ابھرتے ہیں، دوبارہ زندہ ہوتے ہیں، اور پھر احساسی کمتری میں مبتلا ہوتا ہے کہ بھائی ان کو یہ مقام ملا ہے، بھی دین ہے، اور ہم دین پر ہیں، ہمیں یہ مقام اور یہ شہرت نہیں مل رہی۔ تو دوستو، دین کی طرف بہت سارے لوگ آئے ہیں۔ ہم اگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے شروع کریں، بہت سارے صحابہ، یعنی تقریباً اکثر صحابہ، خاص کر جو بڑے بڑے صحابہ ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے دیگر صحابہ، آپ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں نا کہ وہ ایک اسلام سے پہلے ایک قاتل کے حیثیت سے تھے، اور ایک جو ہے دھوکہ کر کے غزوہ احد میں اور پہاڑی یا گاڑی کے پیچھے سے آ کر جو ہے مسلمانوں پر اور صحابہ پر حملہ کیا، اور یہی وہی غزوہ ہے کہ جس میں مسلمانوں کو زیادہ نقصان ہوا تھا۔ تو وہ کون تھے؟ وہ حملہ کرنے والے خالد بن ولید تھے، ایک اس دور میں کافر تھے وہ۔ لیکن جب اللہ نے ان کو توفیق دی، اسلام کی توفیق دی، اور وہ جو ہے مسلمان ہو گئے، تو اللہ نے اسلام میں وہ مقام عطا کیا، آخرت میں تو ہے ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی وہ شہرت اور وہ مقام عطا کیا کہ قیامت کی صبح تک، بلکہ قیامت کے روز بھی اس کا نام روشن ہوگا کہ خالد بن ولید یہ اللہ کی تلوار تھے، اللہ کی تلوار، سیف اللہ۔ تو مقام ملا تھا۔ وجہ کیا تھی کہ جب وہ توبہ طائب ہو گئے کفر سے، تو اپنی گیدرنگ سب کو چھوڑ دیا، اپنے رشتہ داروں کو جو حالت کفر میں تھے، اپنے رشتہ دار، اپنے عزیز و اقارب، دوست احباب، سب کو چھوڑ کر دین کی طرف آ گئے۔ تو میرے دوستو، اگر آپ جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے کسی گناہ کی دلدل سے نکلنے کی، تو اب ایک اور فریضہ یہ ہے کہ جو دینی اعمال ہم کرتے ہیں وہ کرتے رہیں،
اور ساتھ ساتھ میں ہم وہ پرانی مجلس کو چھوڑ دیں، اس کو خیر بات کہتے ہیں۔ ہاں اگر ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے کہ جب ہم دوبارہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کی مجلس میں اختیار کریں گے، تو ہمارے اوپر ان کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا، اور ہم اس نیت سے اس مجلس میں جا کر شریک ہوتے ہیں کہ یہ بھی میری طرح جو ہے یا ہماری طرح اسلام کی طرف آ جائے، اس گناہوں سے نکل جائے، اس دلدل سے نکل جائے اور اسلام اختیار کرے، دینی کام اختیار کرے، تو پھر بے شک ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ خود کمزور ہیں، آپ کا ابھی تک مکمل علاج نہیں ہوا، اور آپ آتے ہی اور توبہ کیا اور دوبارہ وہاں آپ جا کے بیٹھتے ہیں اور اٹھتے ہیں، تو صرف توبہ کرنے سے بھی کام نہیں چلتا، بلکہ توبہ کرنے کے لیے مزید جو ہے اعمال صالحہ بھی کرنی پڑتی ہے، اور بہت ساری چیزوں سے کنارہ کشی بھی اختیار کرنی پڑتی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ گناہوں میں مبتلا ہیں۔ تو ان میں سے ایک یہ مجلس بھی ہے، اس مجلس کو آپ چھوڑیں، اس گناہوں والی مجلس کو چھوڑیں، اس صحبت کو چھوڑیں، اور دین کی طرف ان دینداروں میں اپنی صحبت اور اپنی مجلس بنائیں، اپنے دوست بنائیں، تو انشاءاللہ کبھی بھی گمراہی کی طرف نہیں آئیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی، انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، وہ جس طرف چاہے پھیر سکتا ہے، تو لیکن جو اسباب کی چیزیں ہیں، وہ اسباب کے درجے میں جو چیزیں ہیں وہ ہمیں اختیار کرنی چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے اور مجھے استقامت علی الدین عطا فرمائے، پھر ہم سب کو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔